آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ان آیات مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے اسلام کی تاریخ کے دو عظیم جرنیل، ایک کو مراد رسول کہتے ہیں، دوسرے کو نواسہ رسول کہتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں بھی بڑا جوڑ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں انہیں عقیدت کا سلام پیش کروں۔ سب سے پہلے ہم عقیدت کے پھول لے کے چلتے ہیں دعائے پیغمبر جانشین صدیق اکبر داماد حیدر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں۔ توجہ میری طرف، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں، میرے آقا کے جلیل القدر پیغمبر، اس امت کے فقیہ اعظم جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب عمر ایمان لائے، ان کا ایمان لانا اسلام کی عزت ہے۔ جناب فاروق اعظم نے ہجرت فرمائی، ان کا ہجرت پہ نکلنا اسلام کے لیے نصرت ہے۔ جناب فاروق اعظم تخت خلافت پہ بیٹھے، ان کا خلافت کو سنبھالنا مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ اتنی بات جناب ابن مسعود فرماتے ہیں، آگے ایک جملہ فاروق اعظم کا غلام اپنی طرف سے شامل کرتا ہے، جناب عمر کا آقا کے قدموں میں آنا یقیناً عزت ہے، جناب عمر کا ہجرت کے لیے نکلنا یقیناً نصرت ہے، جناب فاروق اعظم کا تخت خلافت پہ بیٹھنا اللہ کی رحمت ہے، جناب عمر کا اس دنیا سے جانا جناب عمر کی شہادت ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہونا، جناب عمر کا ایمان لانا صرف جناب عمر کے لیے نہیں بلکہ پورے اسلام کے لیے عزت ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہ بڑے بڑے لوگ آئے، قطار در قطار آئے، نمبر وار آئے، اپنی اپنی باری پہ اللہ کے پیغمبر کے دامن رسالت سے وابستہ ہوتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی جماعت نہیں بنی۔ ایسے کو 37 یا 38 نوجوان تھے جو اللہ کے پیغمبر کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے۔ یہ زمانہ وہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہی کھلی عام دین کی بات نہیں کرتے۔ یہ زمانہ وہ ہے، اللہ کے پیغمبر کسی کے پاس کھلی عام آنا جانا نہیں رکھ سکتے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے ماننے والوں کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جب بلال کو پیٹا جاتا ہے، یہی وہ زمانہ ہے جب سیدہ سلیلہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہے، یہی وہ زمانہ ہے جب سیدہ سمیہ کے نازک حصے پہ برچھی مار کے ان کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب جناب خباب پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے اللہ کے پیغمبر چھپ چھپ کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سلسلہ چلتا گیا، اکثر چک کے حضور روشن ضمیروں میری آقا بھی ضرورت محسوس فرمانے لگے۔ ایک دن میری آقا رات کی تاریکیوں میں کعبۃ اللہ میں آئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے وہ
ہوا دارالندوہ میں ابو جہل نے میٹنگ بلائی. اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو تمہاری آنکھیں چدیا تو نہیں گئی. اللہ کے نبی کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ابھرتے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں. ایک جماعت نبوت کے ساتھ چلنے کے قابل ہو چکی ہے, تو کیوں نہ اللہ کے نبی کا راستہ روکا جائے. بتائیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. کسی نے کوئی مشورہ, کسی نے کوئی مشورہ, کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کو ملک بدل کر دیا جائے, ابو جہل ریجیکٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کو گرفتار کر لیا جائے, ریجیکٹ کیا گیا. آخر سب کی باتیں سننے کے بعد ابو جہل کہتا ہے میں ایک ہی بات کرتا ہوں, نہ رہے باز, نہ بجے بانسری, نہ رہے سر, نہ رہے سر کا درد. اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے, قصہ تمام کر دیا جائے. لیکن اب یہ مسئلہ زیر ہوش تھا کہ قتل کرنے کی جسارت کون کرے گا. مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ, مذہبی دوریاں اپنی جگہ پہ, مگر عرب کے قبیلے اپنے کسی نوجوان کا جو بلا وجہ قتل ہونا دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے, میدان میں اتریں گے. تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کا قتل آخر کون کرے؟ ہاشمی اٹھیں گے, قریشی اٹھیں گے, سردار اٹھیں گے. ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک بڑا قبیلہ ہے, انہیں روکا نہیں جائے گا, خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. کیا کیا جائے؟ ایک جوان اٹھتا ہے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ, یہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے. نوجوان کہتے مجھ پہ ڈال دیا جائے, نبی کا سر ہو یا عمر بن خطاب ہو, میں نبوت کا سر لاؤں گا. اللہ کے نبی کو قتل کر کے رسول اللہ کا سر آپ کے پاس لے کے آؤں گا. حضرت فاروق اعظم پہ سب نے اطمینان کیا. جناب عمر اٹھے, تلوار میان سے کھینچی. مجھے دیکھنا ذرا, فاروق اعظم جا رہے ہیں, آنکھوں میں خون اتر چکا ہے. صحابی رسول ملے, حضرت نعیم ابن عبداللہ, انہوں نے کہا عمر خیریت تو ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمانوں کے نبی کا سر لینے جا رہا ہوں, مجھے دیکھنا ذرا. حضرت نعیم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر لے, اپنے گھر کی تو سنبھال کر لے. تیرا بہنوئی نبوت کا غلام بن چکا ہے, تیری بہن کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے. حضرت عمر نے راستہ بدلا, وہیں سے واپس پلٹے. اپنے بہن کے دروازے پہ جناب اسحاق موجود تھے, حضرت خباب موجود تھے, سیدہ فاطمہ بنت خطاب موجود تھی, عمر کی بہن موجود ہے, حضرت اسحاق عمر کے بہنوئی موجود ہے, حضرت خباب انہیں قرآن کی تعلیم دینے والا قرآن کا قاری موجود ہے. اندر سے قرآن کی تعلیم کی آواز آتی ہے. حضرت عمر نے بڑی جرأت سے جا کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے بہن نے پوچھا کون؟ فرمایا تیرا بھائی عمر تیرے دروازے پہ آیا ہے. بہن نے دروازہ کھولا, ننگی تلوار عمر کے ہاتھوں میں تھی. الٹی طرف سے انہوں نے دستے سے وار اپنی بہن پہ کیا, بہن کو پیٹا, بہنوئی کو پیٹا. قرآن کا قاری اندر چھپا دیا گیا. دونوں لہولہان ہے. مار کھانے کے بعد خطاب کی بیٹی میدان میں اترتی ہے. وہ جرأت و بہادری سے للکار کے جملہ کہتی ہے. سیدہ فاطمہ کہتی ہے عمر ذرا ہوش کے ناخن لو, اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے. اگر تو بنیانات پہ بسد ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ پہ لایا ایمان, دل میں اتر چکا ہے, اب اس ایمان کو نکالا نہیں.